أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے تورات جیسی مبارک کتاب دی اور اس کے بعد بھی اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، لہذا اب گزشتہ واقعات کو بھی کچھ اشارہ دے رہے ہیں اور کچھ نئی باتیں بھی آئیں گی۔ ان کی ایک عادت کا تذکرہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے تھے جب ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی جو بات تورات میں ہے وہ قرآن میں بھی ہے، لہذا اس قرآن پہ ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے دلوں میں ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، غلاف میں پردے میں ہمارے دلوں میں اس طرح باہر سے کوئی بری بات اندر جاتی نہیں ہے، یا یہ کہتے تھے کہ آپ جتنا بھی ایڑی زور کا مار دو مگر آپ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اپنے کام سے کام رکھو، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہو۔ تو یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی غلاف کہاں سے غلاف آ گیا، بلکہ اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار، جس کی وجہ سے یہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر جب مشرکین یا بت پرستوں سے یہودیوں کا مقابلہ ہوتا، بحث مباحثہ ہوتی، کبھی یا لڑائی ہوتی، تو یہ فوراً یہ دعا کرتے ہیں اللہ آپ اس آخری نبی آخر الزمان کو بھیج دیجئے جس کی تورات میں نشانیاں ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے فتح کا سبب بنے اور ہم ان مشرکین پر غالب آ جائیں۔ یہود یہ دعائیں مانگتے تھے جب تک نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کیا میں وہی نبی نہیں ہوں جس کا تمہاری تورات میں ذکر ہے؟ بالکل ہیں، تو وہی نشانیاں سب ہیں، تو اب میرے اوپر ایمان لانا تمہاری تورات کے روح سے بھی تم پر واجب ہے۔ اب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ پہلے تو فتح کی دعائیں کر رہے تھے کہ ایسا نبی آ جائے۔ تورات کے اندر آپ علیہ السلام کا نام بھی موجود تھا، مگر اس زبان میں فارقلیت نام موجود تھا اسلم کا، تورات کے اندر وہ دوسری زبان میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی، سریانی یا عبرانی زبان تھی، تو اس میں محمد تعریف کیا ہوا اس ایسے شخص کو فارقلیت کہتے اس زبان میں، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا شخص، اور ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بھی محمد کا تعریف کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ اسی طرح وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو بھی ہم نے واضح نشانیاں دی۔ اس نبی کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا اپنی جگہ پر۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد مقدس روح،
مطلب جبریل علیہ السلام ہے، معجزہ تھا عیسیٰ بن مریم کا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جبریل ہوتے، دشمنوں سے آپ کو، حادثات سے آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی یہودیوں کے پاس رسول لے آتے سے احکام بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو، تمہارے خواہشات کو پسند نہیں آتے، اگر ایسے احکام لے آتے استکبرتم، تم اکڑ جاتے ہیں۔ ففریقا کذبتم، ان یہودیوں میں سے دو جماعتیں بن گئی بڑی بڑی، دونوں خرابیر پر تھے۔ ایک جماعت نے تو انبیاء کو جھٹلا دیا اور دوسروں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ففریقا کذبتم، کچھ لوگوں نے تو انبیاء کو قتل کر دیا، وفریقا تقتلون، اور کچھ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا، حق بات کی جاتی، تو یہ لوگ کہتے ہیں وقالو، کہنے لگ جاتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے، کہتے ہیں نا بعض لوگ ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو، ہمارے دل پاک صاف ہے، تو بھائی پردہ کرو، کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھ کا کدھر ہوتا ہے؟ پردہ تو دل میں، نماز دل میں ہوتی ہے، جب سب کچھ دل میں ہوتا تو اللہ صرف دل پیدا کر دے، یہ سر پاؤں ہاتھ کیوں پیدا کی؟ کیا ضرورت تھی؟ صرف دل پیدا کر دیتے۔ پردہ دل میں ہے تو کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے کیونکہ دل میں پردہ ہے، لیکن آپ کپڑے پہنتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کو سب نظر آئے گا، ظاہری طور پہ کپڑا استعمال کیا عیب چھپانے کے لیے، پتہ لگا کہ ظاہر بھی بہت کچھ ہے، لہذا یہ ایک فضول سی بات ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، دل میں نماز ہوتی ہے، تو یہ شیطانی چکر ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی طرح باتوں میں مبتلا تھے، کہتے تھے ہمارے دلوں میں پردہ ہے، یعنی پردوں میں اندر دل ہے، یعنی وہاں تک برائی نہیں جا سکتی۔ اللہ جواب دے رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے پھٹکار ڈال دیے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، قرآن، ایسی کتاب جو مصدق لما معهم، یہ اس بات کی تصدیق بھی کرنے والی ہیں جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا، حالانکہ ان سے پہلے ان کی حالت یہ تھی، مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر یہ اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، اللہ جو نبی آخر الزمان کا تورات میں وعدہ ہے ان کو بھیج دیجئے تاکہ ہمیں بھی ان مشرکین کافروں پر فتح حاصل ہو، مگر فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب ان کے پاس آئی وہ چیز جس کو وہ بخوبی پہچانتے تھے، کفروا بہ، فوراً انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے بہت ہی بری چیز خرید لی اپنے جانوں کے بدلے، ان یکفروا بما، یہ لوگ انکار کر بیٹھے اس چیز کا، انزل اللہ، جو اللہ نازل کرتا ہے، بغین، صرف اس جلن کی وجہ سے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے وہی دیتا ہے، وہی اتارتا ہے، وہی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں اللہ وہی کرتا ہے۔ صرف اتنی سی بات پہ لوگ انکار کر کے اس بات کی جلن کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہو گیا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، انہوں نے اللہ کا غضب بالائے غضب، یعنی غضب در غضب لے آئے۔ ایک غضب تو یہ تھا کہ کفر کیا، دوسرا غضب یہ ہوا کہ حسد اور ضد کی وجہ سے، دو غضب ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، آخرت کے دن کافروں کے واسطے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو دیکھو یہ انکار بہت بڑی خطرناک چیز ہے، ضد، عداوت، یہ ان کے حالات ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس امت میں بھی پائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بڑے خراب تھے ہم بہت صحیح ہیں، نہیں، ہمارے اندر بھی یہ باتیں پائی جا رہی ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی چھوڑو نماز سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہمارے اندر یہ باتیں، ہمارے لوگوں کی یہ باتیں ہیں، اور ہم ہی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شروع میں تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو پھر ہم ہائے ہائے کہتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سب
یہودیوں والے علامات، یہ بری خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں، مگر چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل مت فرما، میری امت کو اجتماعی طور پہ گمراہ مت کرنا، تو پیارے نبی کی دعا تھی، اس وجہ سے آج اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور ایسی مبارک کتاب دی جو ہر دور میں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرما۔